ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور باطننا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا محمدا عبده ورسوله نور لك النور وبك النور ومنك النور ونور من نور ونور على نور داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله المولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق وعلي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ولنا واسد الرفاق الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حج اچھا نماز اچھی روزہ اچھا زکات اچھی باوجود ان کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا حج اچھا نماز اچھی روزہ اچھا زکات اچھی باوجود ان کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کجملوں خواجہ بطحا کی عزت پہ خدا شاہد ہے کہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا
کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی. محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آزاد ہونے کی. تو جان لے ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ. تو جان لے ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ. اور بجز حب نبی مردود ہے ذکر خدا. بجز حب نبی مردود ہے ذکر خدا. سجدہ کرنا ہو تو کیا سر سجدے میں جھکا. سجدہ کرنا ہو تو کیا سر سجدے میں جھکا. سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے. سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے. اور قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں. اگر فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے ناز سے اب میں فرشتوں کیوں اٹھوں. مر کے پہنچا ہوں میں یہاں اس دل ربا کے واسطے. مر کے پہنچا ہوں میں یہاں اس دل ربا کے واسطے. معزز سامعین، محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، واجب الاحترام ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کی آمد تھی اور آج جمعۃ الوداع ہے. یہ زندگی کی گھڑیاں اور کم ہو گئی. رمضان المبارک کے حوالہ سے ہمارا مضمون بصورت درس نماز فجر کے بعد جاری رہتا ہے. میں نے رمضان کے حوالہ سے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو شاد و نازل مسجد میں نظر آتے ہیں یا رمضان کی برکت کے حوالہ سے ہی انہیں آنا نصیب ہوتا ہے. ان کے لیے اور اکثر نماز پڑھنے والے ہماری نمازیں صحیح اور درست نہیں. اس لیے میں نے جو مضمون شروع کیا ہوا ہے اور یہ تیسرا اور آخری کتاب ہے آداب نماز اور ظاہری اور باطنی آداب نماز کی کیا. نماز کی تعریف یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. نماز پڑھنے کے باوجود اگر بندہ
سمجھے کہ میری نماز ابھی تک نماز نہیں ہوئی، بلکہ صرف یہ اٹھنے اور بیٹھنے، رکوع اور قیام، یہ صورتیں جو ہے یہ ہیں، حقیقی نماز مجھے ابھی تک نصیب نہیں۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور وہاں سے یہ امت کے لیے تحفہ لے کر آئے اور فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز مومن کی معراج ہے۔ اب نماز معراج کب بنے گی؟ جب ہم اسے صحیح آداب اور طریقے سے ادا کریں۔ امام غزالی علیہ رحمت فرماتے ہیں اگر ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں تو ہمیں روحانیت جو اسلام کی حقانیت اور اسلام کی حقیقت ہے اس سے ہم خوشناس ہو جائیں۔ نماز ہی کی برکت سے مکاشفات شروع ہوتے ہیں، نماز ہی کی برکت سے انسان کو روحانی معراج نصیب ہوتی ہے، نماز ہی کی برکت سے انسان انسانیت کے دائرہ کار میں رہتا ہے۔ کیونکہ بے نماز آدمی تو حقیقتاً آدمی ہے ہی نہیں، بندہ آمد از برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ نماز کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ نماز کو پوری توجہ اور دماغ سے پڑھا جائے۔ اگر نماز کو توجہ اور دماغ سے نہ پڑھا جائے تو وہ ورزش تو کہلا سکتی ہے، اٹھنے بیٹھنے سے نماز نہیں بنے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرما دیجئے کہ بنی اسرائیلیوں کی طرح نماز نہ پڑھا کریں کہ زبان سے الفاظ رٹے ہوئے جاری ہوتے ہیں اور دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ فرمایا تم جس کی نماز پڑھتے ہو وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ تو تمہاری باطنی کیفیات کو دیکھتا ہے۔ کسی اور کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن وہ احکم الحاکمین، اللہ الغیوب، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ساری قدرتوں کا مالک اور سارے حالات کو جاننے والا، اس کو تو کوئی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا کہ نماز پڑھ کر جا رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، نماز کی آداب میں سے یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے آؤ، مسجد میں داخل ہو اور تمہارے ذہن کے اندر یہ تصور ہو کہ ہم احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر آ رہے ہیں، اس دربار میں جا رہے ہیں جس دربار سے کوئی بڑا دربار اور پھر جب آ کر تم نماز ادا کرو تو انتا اللہ کانک تراہ فإن لم تکن فإنہ یراک، حدیث ابراہیم کا یہ حصہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں کہ نماز اس طرح پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تمہیں مقام حاصل نہیں ہے فإن لم تکن فإنہ یراک، فرمایا یہ یقین کر لو کہ وہ جس کی نماز تم پڑھ رہے ہو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہو۔ اگر یہ تصور ہی قائم ہو جائے تو پھر بھی ہماری نماز میں درست ہو جائے۔ اور نماز کی اگر حیت کو دیکھا جائے کہ کانوں کو ہاتھ لگاتی ہیں تو اللہ اکبر منہ سے کہتی ہیں، کیا معنی ہے؟ اللہ بڑا ہے، اللہ رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر،
سجدے سے اٹھتی ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، زبان سے کہتی ہیں یہ تصور دیا جا رہا، یہ تصور دیا جا رہا ہے۔ اے بندے زبان سے بھی کہیں کہ وہ بڑا ہے، دل سے بھی اسے بڑا جان اور بڑا مان۔ اگر تو زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور ہر بار نماز کے اندر اللہ اکبر کہنے کا حکم اسی لیے دیا کہ نماز پڑھنے والے اے نمازی اللہ سب سے بڑا ہے، منہ سے کہہ رہا ہے، تمہارے دل اور دماغ کے اندر زبان اور تمہارا دل اور دماغ یکجا ہو جائے اور یہ تصور قائم ہو جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر تو اللہ اکبر کہہ کر قیام میں کھڑا ہے تو بازار میں سودا خرید رہا ہے تو تو نے اللہ کو بڑا نہیں جانا، زبان سے اللہ کو بڑا کہا ہے لیکن گھر کے کاروبار میں حالت قیام میں مصروف ہو گیا ہے، رکوع میں گیا ہے اللہ اکبر کہہ کر اور تیری توجہ ہے کہ میں نے فلاں جا کر کام کرنا ہے، فلاں مسئلہ کیسے حل ہوگا، فرمایا سجدے میں جاتا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور سجدے میں جا کر تجھے دنیاوی خیالات تنگ کر رہے ہیں، دنیاوی خیالات میں تو مگن ہے۔ ایسا بچے نے یہاں شرٹ بھی دے دو، حالت نماز کے اندر تو مگن، دنیاوی معاملات کے اندر تو مگن ہے اور دنیاوی کیفیات کے اندر تو مبتلا ہے، تو فرمایا تو نے زبان سے اللہ کو بڑا کہا ہے، عملاً اللہ کو بڑا نہیں مانا، عملاً اللہ کو نہیں مانا، عملاً اللہ کو بڑا ماننے کا یہ مقصد ہے کہ فرمایا تو زبان سے اللہ کو اکبر کہہ رہا ہے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سجدے میں، قیام میں، تو فرمایا اللہ کو دل سے بڑا جان بھی صحیح، بڑا مان بھی صحیح، اور اس کا معنی یہ ہے کہ دنیاوی خیالات وسوسات آئیں، فرمایا تم اسے چھوڑتا جا، چھوڑتا جا، نکالتا جا۔ بعض ایسے آدمی ہیں بھئی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ خیالات تنگ کرتے ہیں، خیالات دنیاوی حالت نماز میں تنگ کرتی، وہ نماز تو نہیں بنتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اول تو نماز کے اندر خیال آنا نہیں چاہیے، اگر آتا ہے تو اسے جھٹکتے رہو۔ علماء فرماتی ہیں کہ نماز اتنی ضروری ہے جتنا کھانا بھی ضروری۔ فرمایا اگر تمہیں مکھیاں تنگ کرے تو روٹی چھوڑ دے گا، ایک ہاتھ سے مکھیاں ہٹا رہا ہے اور دوسرے ہاتھ سے کھانا۔ نماز اتنی ضروری ہے جتنی کھانا بھی ضروری نہیں، پینا بھی ضروری نہیں۔ میرے پیر مرشد محدث سلیم علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے جان جائے تو جائے، نماز نہ جائے۔ اگر خیالات نہیں آنے چاہیے، اگر آتی ہیں تمہیں جھٹکتے رہو، اللہ کی طرف توجہ رکھو، جان رکھو، اس کے ساتھ تعلق رکھو، رابطہ رکھو اور خوف خدا اور تمہارے اوپر خشیت الہی طاری رہے اور تمہاری یہ کیفیت ہو کہ میں اپنے مولا کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوں۔ ارے جب ہم دنیاوی عدالتوں میں جاتے ہیں، ایک تھانے دار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہمارے جسم پر لرزہ طاری ہوتا ہے، نہ جانے یہ کیا سزا دے گا۔ ارے تم کسی انسان کی عدالت میں کھڑے ہوتے ہو، کسی مجسٹریٹ اور جج کی عدالت میں کھڑے ہوتے ہو، اور وہاں اگر تم کوئی ایسی حرکت کرو تم پر توہین عدالت لگ جاتی ہے۔ ارے رب کی بارگاہ کا تصور اور رب کی بارگاہ جو احکم الحاکمین ہے، سب بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے، سب سے بڑا دربار ہے، اس کے دربار میں آداب کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے اس طرح نماز ادا کرو کہ تمہیں دنیا و معاشیہ کوئی خبر نہیں۔ ایسے بزرگوں کے حالات ملتے ہیں، صحابہ کے حالات ملتے ہیں کہ ان کے کسی عضو کی خرابی کی وجہ سے اس عضو کے کاٹنے کا ڈاکٹروں نے کہا، لیکن وہ زمانہ سن کر کے کاٹنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جناب
کہ تکلیف ہوگی میں تو نہیں کاٹنے دوں گا. ان کے عزیز و اقارب نے اہل خانہ نے کہا کہ یہ نماز میں ایسا مگن ہوتا ہے کہ اسے خبر ہی نہیں ہوتی. جب نماز میں کھڑا ہوگا اس وقت کاٹ لینا اسے پتہ ہی نہیں چلے. عزیزان من، ان کے متعلق بہت سے واقعات آتی ہیں کہ حالت نماز میں ان کی پنڈلی کاٹ ڈالی، وہ تیر پھنسا ہوا تھا پنڈلی میں وہ نکالا، اور انہیں حالت نماز میں اتنے مگن تھے کہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے جسم کو کٹ گیا ہے یا ہمارے جسم سے تیر کھینچ کر نکال دیا گیا. ان کی تھی اصل نمازیں، ان کی تھی اصل کیفیت. نمازیں وہ ہونی چاہیے جس نماز سے رب کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، نماز سے رب سے وابستگی قائم ہو. اگر یہ بات نہ ہو وہ نماز نماز نہیں ہے، وہ تو صرف بیٹھنے ہے، ورزش ہے. اٹھنے بیٹھنے کا نام نماز نہیں ہے. اللہ کی گرامی، آج کا جو مضمون ہے وہ ارکان نماز کے آخری 2 رکن. قاعدہ آخیرہ، آخری التحیات، اور نماز سے خارج ہونا، نماز سے نکلنا یعنی سلام کہنا. یہ 2 رکن ہیں جن کے متعلق آج ہمارا سلسلہ گفتگو ہے. 5 ارکان کا ذکر ہم نے پچھلے خطبات میں کر دیا ہے: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع اور سجود. آج آخری تحیات کے بارے میں ہمارے سلسلہ گفتگو ہے. درود پاک کی تعظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی افضل المتقین وعلی آلہ یا سیدی اشفیاء المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رب العالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. اللہ کی گرامی، تکبیر تحریمہ سے لے کر سجدے تک 5 ارکان کی صورت میں ہم نے نماز کا روحانی سفر مکمل کیا. اس دوران اللہ کی رحمت نمازی پر نشاور ہوتی رہی. رحمت خداوندی کے دروازے کھلتے رہے. نمازی کو بہت سے انعامات سے نوازا جاتا رہا. وہ رب کی بارگاہ کے اندر عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہا. اللہ کی طرف سے اس پر رحمت برستی رہی. اب جب قاعدہ آخیرہ میں پہنچتا ہے تو دونوں ہاتھ 2 زانوں پر بیٹھتا ہے اور دونوں ہاتھ زانوں پر رکھتا ہے اور پڑھتا ہے التحیات للہ والصلوات، کہ اے میرے مولا، میری تمام تر عبادتیں تیرے لیے. دنیاوی محبت سے اس نے رابطہ کٹ کر، دنیاوی محبت سے توبہ کر کے اور دنیاوی محبت سے اس نے اپنا تعلق منقطع کر کے رب سے سچی محبت کا وعدہ کیا کہ اس نے کہا مولا میری ہر طرح کی عبادت، بدنی ہے، مالی ہے، قولی ہے، فعلی ہے، یہ ساری تیرے لیے ہیں، یہ ساری عبادتیں تیرے لیے. جب اس نے رب کی بارگاہ کے اندر اس بات کا عہد کر دیا، اللہ کی طرف سے عالم ملکوت کے بعد عالم لاہوت کے دروازے بھی کھل گئے. عالم ملکوت کے بعد عالم لاہوت کے دروازے بھی اس پر
اللہ کی رحمت اس کی شامل حال ہو گئی۔ جیسے ہی بارگاہ عزتی سے عالم لاہوت کے دروازے کھلتے ہیں تو اسے اس عالم لاہوت پر بارگاہ عزتی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی دکھائی جاتی ہے۔ روحانی طور پر اسے ذات مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ نماز کا روحانی سفر مکمل کر کے جب بندہ اللہ کے ساتھ سچی محبت کا وعدہ کر لیتا ہے، عالم ملکوت کے بعد عالم لاہوت کے دروازے اس پر کھلتے ہیں اور اس مقام پر روحانی طور پر اسے ذات مصطفیٰ دکھائی جاتی ہے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ نمازی عرض کرتا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بطور شکرانہ، بطور ہدیہ سرکار کی ذات کو دیکھ کر روحانی طور پر، باطنی طور پر فرمایا اس کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سلام عرض کرتا ہے کہ اے یا رسول اللہ، ایھا النبی کے کیا معنی ہے؟ یا رسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، آپ پر رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پر وہ سلام عرض کرتا ہے بطور شکرانہ اور حضور کی بارگاہ کے اندر تحفہ پیش کرتا ہے سلام کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار کی ذات گرامی جیسے اسے نظر آتی ہے وہ سلام پیش کر رہا ہے، اب سلام کا ادب کیا ہے؟ سلام کیوں کرایا جا رہا ہے؟ اسے سرکار کی ذات گرامی دکھا کر یہ بابر کرایا جا رہا ہے کہ اے بندے، تجھ پر جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ اسی ذات کے صدقے میں، تجھے جتنے بھی انعامات سے نوازا گیا ہے یہ ذات مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ سرکار فرماتی ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ کی عطا کو میں تقسیم کرتا ہوں۔ بندے کو یہ، نمازی کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ اے نمازی، یہ اللہ کی ساری نعمتیں، یہ فضل و کرم، یہ ذات مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اس لیے بطور ہدیہ تو سرکار کی بارگاہ پر سلام پیش کر۔ فرمایا بندہ اس وقت السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم کے اندر سلام کا باطنی ادب بیان کرتے ہیں، سلام کا ادب بیان کرتے ہیں، سلام کا، سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا ادب کیا؟ جن کی نمازیں تھی انہی سے پتہ چل سکتا ہے کہ نماز کیسے ادا کی جاتی ہے
اور نماز کے باقی آداب کیا ہیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر سلام کا ادب کیا ہے۔ امام غزالی احیاء العلوم حصہ اول کے اندر نقل فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ وحد فی قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وشخصہ الکریم وقل السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تشہد میں سلام عرض کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کو دل میں حاضر کرو، وجود مبارک کو دل میں بولتے نہیں، دل میں اور کہو اے پیارے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اور آگے فرماتی ہے دل میں سچی آرزو کرو کہ یہ سلام ان کو پہنچے گا، دل میں سچی آرزو کرو کہ یہ سلام ان کو پہنچے گا، اور وہ اس کا جواب تمہارے سلام سے کامل تر مرحمت فرمائیں۔ فرمایا کہ سلام عرض کرنے کے بعد یہ یقین کر لو کہ رسول اللہ تمہارے سلام کا جواب تم سے بہتر عطا فرمائیں، تم سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ اور طبرانی کی حدیث ہے جسے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان وقلنا وبعد وفاتک قال وبعد وفاتی ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ کیا حدیث ہے طبرانی کے اندر؟ جو شخص بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ جہاں بھی ہو اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے، اس کی آواز مجھے جہاں بھی ہو مجھ پر درود بھیجے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ اب وہ صحابی عرض کرتے ہیں ہم نے عرض کیا بعد وصال بھی آپ اس طرح سنیں گے؟ وبعد وفاتی کا کالا وبعد وفاتی، فرمایا ہاں ہاں وصال کے بعد بھی، کیونکہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام مبارک کو کھائیں، نبیوں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ فرمایا جو مجھ پر سلام درود و سلام بھیجتا ہے فرمایا اس کی آواز میں سنتا ہوں، اس کی آواز میں، یہ درود کی بات تھی۔ سلام کے بارے میں مسند احمد بن حنبل ما من مسلم يسلم علي الا راد الله الى روحي حتى راد اليه السلام، فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں پالے گا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصور قائم کرو اور حضور علیہ السلام کو اپنے دل میں حاضر جانو اور سلام اس طرح کرو کہ سرکار میرا سلام سن رہے ہیں اور میرے سلام سے بہتر اس کا جواب عطا کرو۔ حضرات گرامی، یہ مسلک حق اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب حالت نماز میں سلام پیش کیا جائے تو حضور علیہ السلام کا تصور قید کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جائے۔ مسلک حق اہل سنت
کا مذہب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ ان کا بالغانہ تعلق اور وابستگی ہے، جس مسلک کے ہم پیروکار ہیں اور جس کے آپ پیروکار ہیں۔ اور سنیے، پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے شیخ سیدنا ابراہیم سیف الدین نقیب سے، جو بہت بڑے ولی کامل اور بغداد کے بہت بڑے فقہاء میں کا شمار ہوگا، وہ فرماتی ہیں کہ میرے والد صاحب نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضرت جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حالت نماز میں سلام پیش کیا جائے اس کا ادب کیا، اس کا ادب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ بعض اللہ کے محبوب بندے ایسے ہیں جو جب سلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حالت نماز میں عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو رک جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ رک جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے اس کے جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ جب تک سلام کا جواب نہیں آتا اس وقت تک وہ آگے اتحیات پڑھتے ہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کیوں کہ سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ جو بھی مجھ پر سلام پڑھتا ہے جہاں بھی ہو میں اس کے سلام کا جواب سنتا ہوں، سلام سنتا ہوں اور سلام کا جواب دیتا ہوں، سلام کا جواب دیتا ہوں۔ فرمایا اس کے اندر کوئی قید نہیں کہ نہ دور کی قید ہے، نہ نزدیک کی قید ہے، نہ اعلیٰ کی قید ہے، نہ ادنا کی قید ہے، نہ نیک کی قید ہے، نہ متقی کی قید ہے۔ فرمایا میرا جو امتی بھی مجھ پر سلام پڑھے گا، فرمایا میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ بعض کا مقام اس سے بھی آگے ہے، بعض کی پرواز اس سے بھی آگے ہے۔ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اب سلام کا جواب تو سرکار دیتی ہے، یہاں ایک نکتے کی بات ہے کہ ہمیں سلام کا جواب سنتا تو نہیں ہے، لیکن سرکار کے جواب دینے میں کوئی شک ہے؟ ہر کان اس قابل نہیں کہ رسول اللہ کا جواب سن سکے، اور ہر آنکھ اس قابل نہیں کہ رسول اللہ کا دیدار کر سکے۔ یہ اپنی اپنی پرواز ہے، اپنا اپنا تعلق ہے، اپنا اپنا رابطہ ہے۔ جس کا رابطہ ہوتا ہے وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ کیونکہ بارش رحمت ہے یا نہیں؟ عام بارش ہر مقام پر برستی ہے، عام رحمت، لیکن اس سے فائدہ کون سی زمین حاصل کرتی ہے؟ جو سرسبز و شاداب ہو۔ کلر اور شور والی زمین پر کلر اور اگڑتا ہے۔ اب بات سننے کے لیے کان کام کرتی ہے نا، بقیہ اعضاء بھی تو ہیں، کیا یہ اعضاء سنتے ہیں؟ بات تو ہے، ہو رہی ہے، لیکن سماعت صرف کان کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ کی بارگاہ سے سلام کا جواب آتا ہے، دور ہو، نزدیک ہو، نیک ہو، متقی
متقی ہو، پرہیزگار ہو، کوئی بھی ہو، جب سلام رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے تو رسول اللہ کی بارگاہ سے سلام کا جواب آتا ہے، لیکن سننے والے کان چاہیے، دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ شیخ احمد رفاعی علیہ رحمت کے بارے میں بات عرض کرنے لگا کہ آپ بہت بڑے ولی کامل، اور ان کے اس واقعے کو محتاط محدثین نے لکھا ہے کہ شیخ احمد رفاعی علیہ رحمت آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں، سلام کے لیے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر یہ سلام کا جواب تو جواب رہا۔ اب شیخ احمد رفاعی کا تعلق ہے سرکار کی بارگاہ، اپنے تعلق کی بات ہے۔ شیخ احمد رفاعی نے ہمارے مسلک کو اور تقویت پہنچا دی کہ رسول اللہ زندہ ہیں، رسول اللہ زندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری ظاہری آنکھوں سے چھپنے والے، اللہ کی قسم تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ شیخ احمد رفاعی نے اس چیز کو، اعلیٰ حضرت کی اس بات کو اور تقویت پہنچا دی۔ اب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری دنیا کے سلاموں کا جواب مرامت فرماتی ہے، آج غلام حاضر ہے، سلام کا جواب فقط نہیں بلکہ چاہتا ہے کہ دست مبارک قبر اطہر سے باہر آئے اور میں بوسہ دوں۔ شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کی اس خواہش کے پیش نظر قبر والے سرکار نے اپنا دست مبارک باہر نکالا، روضہ اطہر سے آپ کا دست مبارک باہر آیا۔ علماء نے لکھا ہے مسجد نبی کی زیارت کرنے والے زائرین 90,000 لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کے دست مبارک کی زیارت کی۔ جواب رہا، جن کا تعلق ہے ان کے لیے ہاتھ بھی باہر آتا ہے، دست مبارک بھی باہر آتا ہے۔ 90,000 زائرین نے زیارت کی مسجد نبی شریف کے اندر۔ اور پھر ایک اور بات، اس واقعہ کو، بھئی ہم تو ہیں ہی اس بات کو ماننے والے، مولانا اشرف علی تھانوی علماء دیوبند کے شیخ اور پیر نے اپنی کتاب افادات یومیہ اس کے اندر اس واقعہ کو لکھا۔ اس واقعہ کو انہوں نے لکھا ہے کہ شیخ احمد رفاعی کی خواہش پر رسول اللہ کا دست مبارک باہر آیا۔ ہمارے امام اعظم رحمت اللہ علیہ، آپ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور یوں سلام پڑھا کرتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء، صلاۃ و سلام ہو اے نبیوں کے امام، اے
رحمت کے جواب پر، کیونکہ یہ حدیث سنا چکا ہوں کہ سرکار سلام کا جواب دیتی ہیں، ہمارے کان نہیں سن سکتے، سننے والے بتاتے ہیں امام اعظم رحمت اللہ علیہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں یوں سلام عرض کرتے، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء، اے نبیوں کے امام آپ پر صلاۃ و سلام ہو، روضہ اطہر سے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے جو جواب آتا تھا وہ یوں ہوتا تھا، اے میری امت کے امام تجھ پر بھی سلام ہو، اے میری امت کے امام تجھ پر بھی سلام ہو۔ میرے پیر و مرشد پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ، آپ نے نئی اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی اور ٹھوک کر نہیں، اعلانیہ نہیں پڑھی، اپنی جماعت کراتے تھے۔ شاہ سعود کا زمانہ تھا، شاہ سعود نے گورنر مدینہ کو کہا کہ اجمی ایک اپنی جماعت کراتا ہے، ذرا اس سے پوچھ کہ وہ کیوں ایسا کرتا ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ اور والی مدینہ گورنر مدینہ کی باہمی گفتگو ہوئی، مسائل پر گفتگو، پیر صاحب کے سوالوں کا وہ جواب نہ دے سکا، آپ نے یہ فرما دیا فقیر سید ہے، جو سید ہے وہ ڈرتا نہیں، جو سید ہے وہ اور تو اسے کوئی بات آئی نہیں، کہنے لگا جناب آپ سید ہیں تو سید ہونے کا ثبوت دے دیں، سید ہونے کا۔ آپ نے فرمایا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، سیالکوٹ علی پور شہیدہ کے اندر میں رہتا ہوں، اجمی ہوں، یہاں میرے کوئی رشتہ دار اور تو نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام میرے جد امجد ہیں، اور حضور علیہ السلام سے تصدیق کرا لیتے۔ والی مدینہ یہ بات سن کر چونک اٹھا، کہنے لگا رسول اللہ تمہاری تصدیق کریں گے کہ آپ سید ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل کریں گے۔ کہنے لگا آؤ چلیں، آپ نے فرمایا نہیں ایسے نہیں، آپ نے فرمایا آج رات 12 بجے کے بعد، آدھی رات کے بعد تیرے ساتھ کوئی گارڈ آگے نہیں جائے گی، تو اکیلا ہوگا اور میں اکیلا ہوں گا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر غسل کر کے صاف کپڑے پہن میرے ساتھ چل۔ رات کو جب لے کر گئے اور پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ حضور علیہ السلام کی موالد شریف کے سامنے، جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا جدی یا رسول اللہ، کیا مانا کہ صلاۃ و سلام ہو اے میرے جد امجد، میرے نانا جان، اور اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اطہر سے سلام کا جواب آتا ہے، سننے والے کان تو گورنر اور والی مدینہ کے نہ تھے، لیکن ولی کامل رسول اللہ کا لاڈلا لے کر آیا تھا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے سلام کا جواب آتا ہے، وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تجھ پر بھی سلام ہو۔ جب والی مدینہ نے یہ الفاظ سنے حضرت کے قدموں پر گر گیا اور کہنے لگا جناب آج کے بعد آپ کو کھلی چھٹی ہے، اپنی نماز پڑھائیں، اور اس نے لکھ کر دے دیا جب چاہے آئیں، جتنے مرضی بندے آپ نے ساتھ لے کر آئیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں۔ شاہ سعود نے جب والی مدینہ سے پوچھا کہ بھائی اس اجمی سے بات کی ہے، اس نے کہا جناب ان کا معاملہ ہماری سمجھ سے ہی باہر ہے، ان کا معاملہ ہماری سمجھ سے ہی باہر، عشق والے عشق کی باتیں جانتے ہیں نا۔ اللہ اللہ۔ مولانا عبد الرحمن
بہت بڑے عاشق رسول ہوئے ہیں۔ مولانا جامی حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں 18 مرتبہ حاضر ہوئے۔ جب آتے سال بسال سرکار کی بارگاہ میں الوداعی سلام جب کرتے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جب عرض کرتے تو سرکار اس کا جواب مرحمت فرماتے، ان کا تعلق کیونکہ فارسی زبان کے ساتھ تھا مولانا جامی کا، سلام عرض کرتے رسول اللہ فارسی زبان میں اس کا جواب مرحمت فرماتے، اور کیا جواب مرحمت فرماتے؟ سلامت روی و باز آئی، اے جامی الوداعی سلام کرنے والے سلامت رہے، پھر خیریت کے ساتھ میری بارگاہ میں میرے پاس پھر حاضر ہو، سلامت روی و باز آئی، جاؤ سلامت رہو پھر ملاقات کے لیے آنا۔ یہ جو نئی قوم ہے یہ کہتی ہے مولانا قاسم نانوتوی نے خواب میں دیکھا رسول اللہ اردو زبان بول رہے ہیں، اور میں نے پوچھا جناب اردو زبان آپ کو کب سے آئی؟ تو کہنے لگے جب سے علماء دیوبند نے مدرسہ دیوبند قائم کیا ہے میں نے اردو وہاں سے سیکھی۔ اب بتاؤ مولانا عبدالرحمن جامی کو فارسی میں جواب مرحمت فرمایا کہ اس کی مادری زبان علاقائی زبان فارسی ہے، تو رسول اللہ کو فارسی کس نے سکھائی؟ سلامت روی و باز آئی، سلامت رہو اور پھر ملاقات کے لیے آنا۔ مولانا عبدالرحمن جامی لکھتے ہیں کہ جب 18ویں مرتبہ میں سلام کے لیے حاضر ہوا تو سرکار نے کہا سلامت روی، باز آئی نہیں فرمایا۔ ڈاکٹر ابراہیم بھٹی صاحب اندر آ رہے ہیں، جب یہاں جب باز آئی نہیں فرمایا تو مولانا عبدالرحمن جامی رونے لگ گئے، عبدالرحمن جامی رونے لگ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ چکا ہوں کہ جب میں حاضر ہوتا تھا تو آپ فرماتے تھے جامی خیریت کے ساتھ جا پھر ملاقات کے لیے آ، آج آپ نے جانے کے لیے کہا ہے آنے کے لیے نہیں کہا، معلوم ہوتا ہے میری آخری ملاقات، میری آخری ملاقات۔ اپنی اپنی قربت کی بات ہے، اپنے اپنے تعلق کی بات ہے، اور یہ بات کر رہا تھا کہ ہر کان رسول اللہ کی بارگاہ سے سلام کا جواب آتا ہے، حالت نماز میں ہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا عام حالت میں دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر کہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو حدیث پاک میں سنا چکا ہوں کہ سرکار فرماتی ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، میں اس کے سلام کا ہر عمر کان اور دیکھنے والی آنکھیں عطا فرما دے۔ رسول اللہ کی رحمت پورے دیوبند پر ہے اور رحمت کائنات جو ہے ہر طرف موجود ہے، لیکن بات یہ ہے ہماری آنکھیں اس قابل نہیں اور ہمارے کان اس قابل نہیں، جو دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں ملاقات ایسے ہوئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، عرض کر رہا تھا کہ سلام، نماز کے اندر سلام کا ادب کیا؟
ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا ادب یہ ہے کہ جب حضور کی بارگاہ کے اندر سلام عرض کیا جائے، امام غزالی کی احیاء العلوم کی بات میں بتا چکا ہوں کہ بندہ حضور علیہ السلام کو اپنے دل کے اندر حاضر جانے، کیا کرے؟ حاضر جانے، اور یہ یقین کرے کہ میرا سلام سرکار سن رہے ہیں اور اس کا بہتر جواب برآمد فرما رہے ہیں۔ اب ہماری حالت کیا ہے؟ غیروں کی بات تو چھوڑو، اپنی ہم بات کرتے ہیں۔ ہم جب سلام عرض کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو سلام کا ادب عام حالت میں دیکھ لیں کہ ڈاکٹر بھٹی صاحب میرے پاس آئے ہیں، مجھے آ کر کہیں کہ پیر صاحب السلام علیکم، اور میں ادھر دیکھ رہا ہوں، کیوں میں ڈاکٹر صاحب خوش ہوں گے میرے ساتھ؟ یہ میرے سامنے ہاتھ ملا رہے ہیں، یہ مجھے کہتی ہیں کہ شاہ صاحب السلام علیکم، اور میری توجہ اور طرف ہو تو یہ خوش نہیں ہوں گے بلکہ ناراض ہوں گے کہ بھئی میں کتنی محبت سے پیار سے حاضر ہوا کہ میں پیر صاحب کو سلام عرض کروں، اور میں سلام کر رہا ہوں کہ توجہ ہی نہیں فرما رہے۔ کیوں ناراض کیوں ہو گئے؟ کہ یہ سلام کا ادب نہیں ہے جو میں جواباً دے رہا ہوں، سلام کا یہ ادب نہیں ہے۔ سلام کا ادب یہ ہے کہ جب ایک محبت سے سلام پیش کر رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ توجہ اور دماغ کے ساتھ پیش آئے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آ کر مجھے سلام کریں اور ڈاکٹر صاحب کی توجہ اور طرف ہو اور سلام مجھے کر رہے ہوں، میں خوش ہوں گا؟ کہ عجیب آدمی ہے، میرے سامنے آئے ہیں، سلام کر رہے ہیں، لیکن توجہ ان کی میری طرف نہیں ہے، ہاتھ ایسے لے لیا السلام علیکم۔ ہمارا نماز میں یہ حال ہے۔ ہمارا نماز میں جب ہم نماز میں سلام عرض کرتے ہیں تو ہماری توجہ دکان پر لگی ہوتی ہے، گھر میں لگی ہوتی ہے، کاروبار میں لگی ہوتی ہے، ہم ذہنی طور پر رسول اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور جب توجہ نہیں ہوتی سلام سلام نہیں رہتا۔ جب توجہ نہیں رہتی سلام، یہ تو بے ادبی ہے، یہ کیسا سلام ہے؟ عام آدمی کا سلام سلام نہیں بنتا جب توجہ نہ ہو۔ تو ارے ہم تو رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام غزالی رحمت فرماتی ہے کہ رسول اللہ کا تصور قائم ہو، یہ ہمارا عقیدہ ہے، امام غزالی کا عقیدہ ہے، داتا علی حجویری کا عقیدہ ہے، محدث علی پوری کا عقیدہ ہے، سلطان العارفین سلطان باہو کا عقیدہ ہے، فرید الدین گنج شکر کا عقیدہ ہے، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈی کا عقیدہ ہے، محدث اعظم پاکستان کا عقیدہ ہے کہ جب سلام کرو تو رسول اللہ کا تصور کرو، حضور علیہ السلام کی طرف توجہ کرو۔ وہ کلمہ پڑھنے والے بھی اس دنیا میں موجود ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے، مولوی اسماعیل کی کتاب تقویت الایمان علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشت، کہ اگر نماز کے اندر رسول اللہ کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں اس سے بہتر ہے کہ گدھے کا، بیل کا، کجری عورت کا خیال آ جائے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ ان کا عقیدہ ہے جن کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے آپ جا کر اللہ اکبر۔ یہ بات میں بات نہیں دہرانا چاہتا،
تو حضرات گرامی، بھئی آپ جمعے پہ نظر نہیں آتے، وہ پیر جی ان سے جلدی ہو رہا سیدھا سا پڑھ لیا، جلدی میں ہمیں جلدی تو بڑی ہوتی ہے نا، جلدی میں چاہے ایکسیڈنٹ ہو جائے، کیونکہ ان کا اور آپ کا عقیدہ ملتا ہے؟ تمہارا عقیدہ وہی ہے جو وہ کہتے ہیں؟ بولو نا، اونچی آواز سے بولو، ذرا ہاتھ اٹھا کر بولو۔ کیوں بھائی؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ سنتے ہیں، رسول اللہ ہماری طرف توجہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر سلام اس توجہ سے کیا جائے کہ سرکار کا تصور قائم کر کے رسول اللہ ہمارا سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ہم تو یہ عبارت ملائیے کہ سب کچھ حضور کے طفیل ہے، حضور کا صدقہ ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ ارے اتنی گستاخی، اتنی بے ادبی پر اتر آئے ہو، کلمے کے احسان بھی بھول گئے کہ رسول اللہ کی معرفت ہمیں کلمہ ملا ہے، خدا رسول اللہ کی معرفت ملا، قرآن رسول اللہ کی معرفت ملا، دین اسلام رسول اللہ کی معرفت ملا۔ ارے سب کچھ بھول گئے ہو، کلمے کا احسان یہ دے رہے ہو۔ اگر رسول اللہ نہ ہوتے تو خدا کا پتہ ہوتا۔ خدا اپنا تعارف کرانے میں اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے کہ میں نے رسول اللہ کو اس لیے بھیجا کہ میری پہچان ہو جائے، میرا تعارف ہو جائے، میرا پتہ لگ جائے۔ اللہ فرماتا ہے جسے کچھ ہے کن تو کنزن بخشین، میں پوشیدہ خزانہ تھا، میری کسی کو کوئی خبر نہ تھی، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، نور مصطفیٰ کو اس لیے پیدا کیا، نور مصطفیٰ کو اس لیے پیدا کیا کہ میری پہچان ہو جائے۔ خدا اپنا پتہ اپنے محبوب کی معرفت بتاتا ہے، تو ہمیں خدا کا پتہ رسول اللہ کی معرفت کے بغیر کیسے مل سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں یہ کرم ہے احمد پاک کا اے رضا، یہ کرم ہے احمد پاک کا اے رضا، وگرنہ ہم کیا سمجھتے کہ خدا کون ہے، وگرنہ ہم کیا سمجھتے کہ خدا کون ہے۔ جلدی کی بیماری والوں، تمہاری کوئی نماز نہیں ہوتی، اگر تمہارا عقیدہ اسی طرح کا ہے تو ٹھیک ہے۔ باہمی جھگڑا ہو رہا تھا، ایک کہتا تھا جی امام حسین حق پہ تھے، دوسرا کہتا تھا جی یزید حق پہ ہے۔ کسی اللہ والے نے اور اسی مسلک والے نے کہا بھئی ایسے کرو، لڑتے کیوں؟ میں دعا کرتا ہوں کہ جو یزید کو حق پہ کہتا ہے اے اللہ جو حشر یزید کا ہو اس کا بھی اسی کی طرح ہو، اور جو حسین کو حق پہ کہتی ہیں ہمارا حشر حسین کے ساتھ کر۔ تو یہ جلدی میں ہمیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، لیکن جلدی کا سلسلہ جو ہے نا یہ شروع ہوتا ہے۔ جناب وہاں جلدی 1 بجے جمعہ ہو جاتا تھا، وہاں پونے 1 بجے ہو جاتا تھا، ہم وہاں پڑھ لیتے ہیں، پوری نماز ہو جاتی ہے، نماز کی کیا بات۔ اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنے قبلے کو درست کرو اور اپنے مسلک کو سمجھو۔
نہیں ہے. تو جان لے ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ، اور بجز حب نبی مردود ہے ذکر خدا. مردود ہوتا ہے رد ہو جانا، اللہ کا ذکر بھی حضور کی محبت کے بغیر منہ میں مار دیا جاتا ہے. اور بجز حب نبی مردود ہے ذکر خدا. اللہ کو نمازوں کی کوئی ضرورت ہے؟ ہماری نمازوں کا رب بھوکا ہے؟ اللہ تو دیکھتا ہے کہ میرے محبوب سے محبت کون کرتا ہے. فرمایا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اور بجز حب نبی مردود ہے ذکر خدا. سجدہ کرنا ہو تو کیا سر سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے، سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے، سر خدا کے واسطے. یہ سر کسی کے سامنے خدا کے سوا نہیں جھکتا. سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے. اللہ کی گرامی، نماز کا یہ چھٹا رکن ہے قاعدہ اخیرہ التحیات، جس کے اندر سلام کا ادب بیان کیا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کرنے کا ادب کیا ہے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ بات بتائی گئی کہ عالم لاہوت کے جب دروازے کھلتے ہیں تو نمازی کو رسول اللہ کی ذات دکھائی جاتی ہے. رسول اللہ کی ذات، اور دیکھتے ہوئے بطور شکرانہ کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باطنی طور پر رسول اللہ کی ذات دکھائی جاتی ہے اور وہ سلام عرض کرتا ہے. نمازی سلام عرض کرتا ہے. اور سلام کے بعد پھر درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سلام اپنی طرف سے بندہ پیش کر رہا ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اپنی طرف سے دعائیہ کلمات کہ یا رسول اللہ آپ کی سلامتی ہو، اللہ کی آپ پر رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں. اور اس کے اندر نکتہ کیا ہے؟ اس کے اندر نکتہ کیا ہے کہ یہ جو کچھ نعمتیں رسول اللہ کی ذات گرامی کیوں دکھائی جاتی ہے؟ اے بندے جو کچھ تجھے نعمتیں ملتی ہیں یہ بواسطہ مصطفیٰ ملتی ہیں، حضور علیہ السلام کے طفیل ملتی ہیں. اس لیے بندہ سلام عرض کرتا ہے بطور شکرانہ. اور سلام دعائیہ کلمات ہیں. اور سلام کے بعد پھر کیونکہ سلام اپنی طرف سے پیش کر رہا ہے پھر درود پڑھتا ہے. درود کیوں پڑھتا ہے؟ کہ سلام میں پیش کر رہا ہوں، میں ناقص ہوں، شاید میرا سلام بھی ناقص ہو. حضور علیہ السلام کی شان شایان کو میں سمجھتا نہیں، شاید میرا سلام اس مرتبہ کمال تک نہ پہنچے. دعا کرتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیج، اور صرف حضور کی ذات پر نہیں بلکہ آپ کی آل پر بھی درود بھیج. حضور علیہ السلام پر درود اور آل محمد پر درود کی رب کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتا ہے. شاید میرا سلام اس قابل نہ ہو، اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کے لیے کہتا ہے. اور یہاں درود اور سلام کا فرق ہے، اور فرق ہی کی وجہ سے یہ درود اور سلام الگ الگ بیان ہوئے ہیں. سلام کیونکہ بندہ خود پیش کر رہا ہے، اور درود دعا ہے جو رب کو کہہ رہا ہے اے اللہ تو درود بھیج نبی کریم علیہ السلام اور آل محمد پر.
جو بنیادی فرق ہے دوسرا وہ یہ ہے، پہلا فرق تو واضح ہو گیا، دوسرا فرق یہ ہے کہ درود سلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. درود سلام کا باعتبار صلہ، بات یاد رکھنا، باعتبار صلہ درود کا صلہ کیا ہے؟ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. یہ درود کا صلہ. لیکن سلام کا صلہ کیا ہے؟ سلام کا صلہ یہ ہے کہ جب بندہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ پر صلاۃ و سلام ہو، تو حضور علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے فرماتی ہیں اے میرے امتی مجھ پر سلام بھیجنے والے تجھ پر بھی سلام. سبحان اللہ. اب جس کے لیے زبان مصطفیٰ سے سلامتی کی دعا نکل گئی، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا؟ باعتبار صلہ درود سلام تک نہیں پہنچ سکتا، اور سلام کا صلہ یہ ہے کہ مجھ پر سلام بھیجنے والے، السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھنے والے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے والے، میرے امتی تجھ پر بھی سلام ہو. میری سلامتی خیر مانگنے والے تیری بھی خیر ہو. اور میں حدیث سنا چکا ہوں کہ سرکار فرماتی ہیں جو بھی مجھے سلام بھیجتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اس عقیدے سے نماز پڑھو گے تو نماز بنے گی. اس عقیدے سے نماز پڑھو گے تو نماز بنے گی. اگر خشک نمازیں ہوں گی، درود و سلام سے خالی اور صرف قیام رکوع اور سجدے ہوتے رہیں گے، تصور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نہیں ہے، حضور علیہ السلام کا عشق و محبت نہیں ہے، فرمایا وہ سجدے تو منہ پہ مار دیے جائیں گے، وہ نمازیں تو سر خدا کے واسطے، دل مصطفیٰ کے واسطے. سر اونچی آواز سے کہو، سر خدا کے واسطے، دل مصطفیٰ کے واسطے. سر خدا کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا، اور دل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت میں جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک نماز نہیں بنے گی. حضرات گرامی، آخر نماز سے 7واں رکن جو نماز کا ہے وہ ہے نماز سے خارج ہونا. کہ بندہ نماز سے جب باہر آتا ہے اس سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اے نمازی، اے میرے امتی، تو نے اللہ کی حمد و ثنا بھی کی، اللہ کی قیام رکوع سجود کیے، اور مجھ پر سلام بھی پڑھا، مجھ پر درود بھی پڑھا. اب اس اپنی نماز کے اندر میری امت کو بھی شامل کر لیں. ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ولوالدی، میرے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین، اور سارے مومنوں کو بخش دے. خروج نماز فرماتی ہے میں ایک دن مسجد نبی شریف کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا تھا، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے. سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ السلام میرے پاس سے گزرے، میری انہوں نے دعا سن لی، میری کندھے پر تھپکی دی اور تھپکی دے کر فرمانے لگے اے علی، اللہ کی رحمت کو محدود نہ کر بلکہ میری ساری امت کے لیے دعا کر. اللہ اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے علی میری ساری امت کے لیے. سبحان اللہ. وہ کریم اپنی امت کے لیے دعائیں کرتا کراتا رہا اور اپنی ہر امت
امتی کو اپنے سارے امتی کے لیے دعا کے لیے کہہ دیا. میں دعا مانگتا ہوں ساری امت کے لیے, آپ دعا مانگتے ہیں ساری امت. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ قیامت کے دن ساری امت کو بخش. سلام کا خارج نماز سے نکلنے کا ادب یہ ہے کہ امت کی بخشش کے لیے دعا مانگ کر نکل اور دائیں طرف سلام پھیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور کیا کر فرمایا یہ سلام کیا ہے؟ فرمایا سلام پھیرتے وقت یہ تصور کر کہ میری دائیں طرف والی رسول اللہ کی ساری امت پر سلام ہو اور ساری امت کی سلامتی ہو. اور بائیں طرف جب سلام پھیرے تو فرمایا بائیں طرف والی ساری امت کی سلامتی کے لیے دعا مانگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب اس امت کی بخشش, مغفرت اور امت کی بہتری اور سلام کی کا ادب اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ آخری بات ہے, نماز کے اندر امت کی بخشش کے لیے دعا مانگنے والے, امت کی سلامتی اور امت کی خیر مانگنے والے, فرمایا اس نماز کو, اپنی نماز کے اندر والی دعا کو اپنے بیرونی زندگی میں بھی اپنا, بیرونی زندگی میں بھی اختیار کر. اگر نماز کے اندر تو امت کی بہتری چاہے اور باہر برائی چاہے, نماز کے اندر خیر مانگے اور باہر ان کے لیے برائی مانگے, لڑائی دنگا فساد کر تو بھارت کا بازار گرم رکھی, فرمایا تیری نماز تیرے منہ پر مار دی جائے گی. وہ نماز نہیں ہے. ابھی نماز میں تو امت کی بہتری کے لیے دعا مانگ کے آیا اور دائیں طرف والی امت کی سلامتی, بائیں طرف والوں کے لیے سلامتی مانگی, اور باہر نکل کر تو نے کلاشن کو ہاتھ میں پکڑ لیا اور تو قتل و غارت کو اتر آیا. المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ویده. فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے, جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان ہر شعبہ ہے زندگی والا بندہ خدمت خلق کا جذبہ رکھے. اللہ کی مخلوق کو دکھ نہ پہنچاؤ, اللہ کی مخلوق کی خیر مانگو, اللہ کی مخلوق سے محبت کرو, دکھی انسانیت سے پیار کرو. فرمایا یہ سلام کا ادب ہے. نماز کے اندر نکلنے, خروج من النماز, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا ادب یہ ہے کہ امت کی سلامتی کی نماز کے اندر دعا مانگنے والے سلامتی کے ساتھ نماز کا اختتام کر کے فرمایا بیرونی زندگی میں فرمایا تو نے کر تو بھارت کا بازار گرم کر دیا, لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا. کوئی دکاندار ہے, اگر کوئی رسول اللہ کو امت کی سودا لینے آیا, اس نے اپنی تکڑی کے اندر ڈنڈی ماری, اس کی نماز بھی نہیں ہے. جس نے گز کے اندر ڈنڈی ماری, اس کی نماز بھی نہیں ہے. جس نے اللہ کی مخلوق کو تنگ کیا, اس کی نماز بھی نہیں ہے. جس سے اللہ کی مخلوق تنگ ہوگی, اس کی نماز بھی نہیں. اسلام ایک ایسا نظام ہے جس کے اندر ہر وقت بندہ جو کام کرے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے اور خوف خدا کا دامن اس کے ہاتھ میں رکھے. ظفر اس کو بندہ نہ جانیے گا خواہ ہو کتنا فہم و ذکا. ظفر اس کو بندہ نہ جانیے گا خواہ ہو کتنا فہم و ذکا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے دیش میں خوف خدا نہ رہی. میرے بھائیوں, یہ ہے نماز کی حقیقت جس سے ہم بے خبر ہیں. کیوں بھائی, ایمان سے کہو یہی ہماری نمازیں جو پڑھتی, یہ طریقہ ہے جو میں نے نماز کا طریقہ بتایا ہے, یہی ہماری نمازیں, ان کے ساتھ ہمارا دور کا واسطہ بھی نہیں ہے. ایسی نمازیں اپناؤ, وہی نماز برائی سے منع کرے گی, بے حیائی سے روکے گی, وہی نماز بنے گی, اور وہی نماز صلاۃ المعراج المومنین, مومن کی معراج نماز بنے گی. اللہ جل مجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کا صدقہ ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.